بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس لے کر نہیں آئے۔ وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کا جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے 2 اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریر بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی مختلف ماڈلز کی ان تصویروں کو دیکھا اور اسے بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے اور وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھیں۔ تم اب آرام کرو، میں نے تمہارے لیے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے، بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا، وہ نکال دے گا۔ طیبہ نے اس سے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر اس کے پاس رہے، پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا۔ پوسٹر، تصویریں، کٹ آؤٹ، اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا۔ واش روم میں جا کر اس نے باتھ ٹب میں انہیں پھینک دیا۔ واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پہ پڑی۔ وہ بری طرح سوجا اور نیلا ہو رہا تھا اور ایسے ہی چہرے کی توقع وہ کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا۔ اس کے کمرے میں پورنوگرافی کے بہت سے میگزین بھی پڑے تھے۔ وہ انہیں اٹھا لایا اور اس نے انہیں بھی باتھ ٹب میں ڈال دیا۔ پھر وہ باری باری اپنے ریک میں پڑی ہوئی ویڈیوز اٹھا کر اس میں ٹیپس نکالنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا کارپیٹ ٹیپ کے ڈھیر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں موجود تمام ویڈیوز کو ضائع کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو اٹھا کر باتھ ٹب میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ انہیں آگ لگا دی۔ ایک چنگاری بھڑکی تھی اور تصویروں اور وہ ٹیپ کا ڈھیر جلنے لگا۔ اس نے ایگزاسٹ آن کر دیا، باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیں۔ وہ اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیونکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دوزخ میں اسے اپنی لپٹوں میں لے رہی تھی۔ آگ کی لپٹیں تصویروں اور ٹب کے اس ڈھیر کو کھا رہی، یوں وہ جیسے صرف آگ کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر باتھ ٹب میں آگ کو اور اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے وہ اس وقت کسی دوزخ کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اسی حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے ہذیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے موقع دیں، صرف ایک موقع، میں دوبارہ گناہ کے پاس تک نہیں جاؤں گا، میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت تھا۔ آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راکھ کو بہانا شروع کر دیا۔ سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین وہ لوگ اتار لے گئے تھے، مگر اس کی کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ سٹڈ وہیں تھا۔ وہ پلیٹینیم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرکون ہوگا، یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کان کی لو چھپی رہی ہوگی۔ وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کان کی لو میں موجود سٹڈ کو اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا۔ شیونگ کٹ میں موجود کلپر سے اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا۔ بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا۔ ریزر نکال کر اس نے شیو کرنی شروع کر دی۔ وہ جیسے اپنی تمام نشانیاں پیچھا چھڑا رہا تھا۔ شیو کرنے کے بعد اس نے کپڑے نکالے، اپنے ہاتھوں پر بندھی پٹیاں کھولی اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ پڑھ کر صاف کرتا رہا، یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو، پہلی بار مسلمان ہوا ہو۔ واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے، پھر سونے کے لیے لیٹ گیا اور دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جس نے اس نے سونے سے پہلے لگایا تھا۔ 2 بج رہے تھے۔ مائی گاڈ سالار، یہ اپنے بالوں کا تم نے کیا کیا؟ طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر سامنے کیا۔ میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں، اس پر لکھا ہوا تھا۔ کس لیے؟ طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، کچھ گھنٹے ہوئے تمہیں ہاسپٹل سے آئے اور تم ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو؟ طیبہ نے اسے قدرے نرم آواز میں جھڑکا۔ ممی، میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں، سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا۔ میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں جایا۔ طیبہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ، سالار نے سر ہلا دیا۔
وہ جس وقت مارکیٹ کے پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی۔ مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے کر آئی تھیں۔ وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا، مغربی ملبوسات میں ملبوس، بے فکری اور لاپرواہی سے کہے لگاتے ہوئے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی، وہی وحشت وہ 48 گھنٹہ پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ انہی لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا، بلند و بانگ کہے لگانے والا، فضول اور بیہودہ باتیں کرنے والا۔ اپنا سر نیچے کی وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا۔ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا، وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہاں سے پورنوگرافی کی غیر ملکی میگزینز اور سڈنی شیلڈن اور ہیرالڈ ویب سمیت چند دوسرے انگلش ناولز لکھنے والوں کے ہر ناول خریدنے کا وہ عادی تھا۔ سالار کی اس نظروں کی استجاب کو سمجھتا تھا۔ وہ اسے نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا۔ وہ آدمی کسی سیلس مین کو ہدایت دیتا رہا۔ پھر اس نے سالار سے کہا، آپ بڑے دن بعد آئے، کہیں گئے ہوئے تھے؟ اسٹڈیز کے لیے باہر، اس نے سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر لکھا۔ اور یہ گلی کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں، اس نے لکھا۔ سیلس مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ پڑھنے لگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے سامنے پڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک کے ترجموں کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینز رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا، دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینز کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سے اس کے اندر اٹھی تھی، کیوں وہ نہیں جانتا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزین کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلس مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلس مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلس مین نے بھی کچھ کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر آن کر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی تھیں۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھا، وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے کے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ ابھی بھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر بولنے کے قابل ہو گیا تھا، اور ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی، اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا، صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں رات سے کبھی خوف نہیں آیا تھا، اس واقعے کے بعد سے اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا، مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنے بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں، مگر اب یہ ہو رہا تھا۔ وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہ لیتا تو ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے ہی چند ہفتے گزارے تھے، اتنی ہی تکلیف اور اذیت ناک، مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، یا شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا، خوف۔ اسے اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اس کس چیز سے اسے خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے، یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا تھا کہ ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین تھی۔ اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنس ہوگی، قبر نتھنگنس تھی۔ امامہ نے کہا تھا کہ نتھنگنس کے بعد ہیل آ جائے گا، اور وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟
وہ میری ہی عمر کی تھی، وہ میری جیسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا۔ آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسے میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی، وہ کون ہوتے ہیں اور کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا، اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے اسجد سے اس لیے نہیں شادی کی کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا اور مفہوم پر وہ پہلی بار غور کر رہا تھا۔ اس نے بہت بار سالار سے جملہ کہا تھا، تم یہ نہیں سمجھو گے، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی؟ وہ اس سے بہت کمتر۔ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہنے نظر آتے تھے۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہوئے اس نے جملہ کسی بز ورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا اور وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتعل ہوتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنے گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا تھا، وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں کو دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں سے، اس کی نظروں سے گھن آئی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھلکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آئی تھی۔ امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا پھر کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آئی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا۔ تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو مجھ سے اب کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ یل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی، وہی پرانی نصیحتیں، کسی موہوم سی آس اور امید میں کہ ایک بار پھر اس نے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کی بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین بھی آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی بھی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا ہو۔ صحیح ہوا تھا یا غلط؟ یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری؟ خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ معلوم تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑوں بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ ابھی تو 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا،
मगर आसमान और ज़मीन का पता ज़रूर चल जाता है, बल्कि हर हाल में चलता है। सर उठाने पर आसमान ही होता है, नज़र आए या ना आए। सर झुकाने पर ज़मीन ही होती है, दिखाई दे या न दे। मगर ज़िंदगी में सफ़र करने के लिए सिर्फ 4 सिमतों ही की ज़रूरत पड़ती है, दाएँ, बाएँ, आगे, पीछे। 5वीं सिमत पैरों के नीचे होती है। वहाँ ज़मीन ना हो तो पाताल आ जाता है। पाताल में पहुँचने के बाद किसी सिमत की ज़रूरत ही नहीं रहती। 6ठी सिमत सर से ऊपर होती है, वहाँ जाया ही नहीं जा सकता, वहाँ अल्लाह होता है। आँखों से नज़र ना आने वाला, मगर दिल की हर धड़कन, खून की गर्दिश, हर आने जाने वाले सांस, हलक से उतरने वाले हर निवाले के साथ महसूस होने वाला वो फोटोग्राफिक मेमोरी, वो 150 प्लस आईक्यू लेवल उसे अब अजाब लग रहा था। वो सब कुछ भूलना चाहता था। वो सब जो वो करता रहा और वो कुछ भी भुलाने के काबिल नहीं था। कोई इससे इसकी तकलीफ पूछता। न्यू हेवन वापस आने के बाद उसने जिंदगी के एक नए सफर को शुरू किया। उस रात उस जंगल के हौलनाक अंधेरे और तन्हाई में उस दरख्त के साथ बंधे बिलखते हुए किए गए तमाम वादे उसे याद थे। वो सबसे बिल्कुल अलग थलग रहने लगा, मामूली से राब्ते और ताल्लुक किए बगैर। मुझे तुमसे मिलना नहीं, वो साफ वो तो हमेशा ही से था, मगर इस हद तक हो जाएगा इसके साथियों में किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। चंद हफ्ते इसके बारे में इसका ग्रुप चैमोंगिया करता रहा, फिर ये सरगोशियाँ एतराज़ अब तबसरों में तब्दील हो गई और उसके बाद तंजिया जुमलों और नापसंदीदगी में सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। सालार सिकंदर किसी की ज़िंदगी का मरकज़ और महवर नहीं था, न दूसरा कोई इसकी ज़िंदगी का। इसने न्यू हेवन में पहुंचने के बाद जो चंद काम किए थे, इसमें जलाल अंसर से मुलाकात की कोशिश भी की थी। वो पाकिस्तान से वापस आते हुए इसके घर से अमेरिका में इसका एड्रेस ले आया था। ये एक इत्तेफाक ही था कि उसका एक कज़न भी इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था जहां जलाल काम कर रहा था। बाकी काम बहुत आसान साबित हुआ और ज़रूरत से ज़्यादा आसान। वो उससे एक बार फिर मिलकर उससे माजरत करना चाहता था। उसे इन तमाम झूठों के बारे में बता देना चाहता था, वो जो इससे मामा के बारे में और मामा उसके बारे में बोलता रहा था। वो इन दोनों के ताल्लुक में अपने रोल के लिए शर्मिंदा था। वो उसकी तलाफ़ी करना चाहता था। वो जलाल अंसर तक पहुँच चुका था और इमामा हाशिम तक पहुँचना चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। जलाल अंसर के चेहरे पर बेहद संजीदगी थी और उसके माथे पे पड़े हुए बल इसकी नाराज़गी को ज़ाहिर कर रहे थे। सालार कुछ देर पहले ही वहाँ पहुँचा था और जलाल अंसर उसे अपने सामने देखकर हक्का-बक्का रह गया था। उसने जलाल से चंद मिनट माँगे थे। 2 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद बिलाखिर कैफेटेरिया में आ गया था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तुमने मुझे ढूँढा कैसे? उसने आप जनाब के तमाम तकल्लुफ़ात को बरतरफ रखते हुए टेबल पर बैठते ही सालार से कहा। ये अहम नहीं है, ये बहुत अहम है। अगर तुम वाक़ई ये चाहते हो कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ यहाँ गुज़ारूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि तुमने मुझे कैसे ढूँढा। मैंने अपने कज़न से मदद ली, वो एक डॉक्टर है और शहर में बहुत अरसे से काम कर रहा है। मैं ये नहीं जानता कि उसने आपको कैसे ढूँढा। मैंने सिर्फ़ इसको आपका नाम और कुछ दूसरी मालूमात दी थी, सालार ने कहा। लंच, जलाल ने बड़ी रस्मी अंदाज में कहा। वो टेबल पर आते हुए अपनी लंच ट्रे साथ लेकर आया था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सालार ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। जलाल ने कंधे उचकाए और खाना शुरू कर दिया। किस मामले में बात करना चाहते थे तुम मुझसे? मैं आपको चंद हकायक से आगाह करना चाहता था। जलाल ने अपनी भवें उचकाई। हकायक? मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं मामा का दोस्त नहीं था, वो मेरे दोस्त की बहन थी, सिर्फ मेरी नेक्स्ट डोर नेबर। जलाल ने खाना जारी रखा। मेरी इससे मामूली जान पहचान थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार उसने मुझे फर्स्ट एड देकर मेरी जान बचाई थी। वो मुझे पसंद नहीं करती थी और ख़ुद मैं भी उसे पसंद नहीं करता था और यही वजह थी कि मैंने आप पर यूँ ज़ाहिर किया जैसे वो मेरी बहुत गहरी दोस्त थी। मैं आप दोनों के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा करना चाहता था। जलाल संजीदगी से इसकी बात सुनते हुए खाना खाता रहा। इसके बाद जब इमामा घर से निकलकर आपके पास आना चाहती थी तो मैंने इससे झूठ बोला कि आपकी शादी के बारे में। इस बार जलाल खाना खाते-खाते रुक गया। मैंने इससे कहा कि आप शादी कर चुके हैं, वो आपके पास इसीलिए नहीं आई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत नामुनासिब हरकत की, मगर उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी। इमामा से मेरा कोई राब्ता नहीं था, मगर ये एक इत्तेफ़ाक है आपसे मेरा राब्ता हो गया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माज़रत को कबूल करता हूँ, मगर मैं नहीं समझता कि तुम्हारी वजह से मेरे और इमामा के दरमियान कोई गलतफ़हमी पैदा हुई। मैं पहले से ही इस शादी
का नहीं करने का फैसला कर चुका था। जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा, मगर वो तो आपसे मोहब्बत करती थी। सालार ने धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मगर शादी वगैरह में सिर्फ मोहब्बत तो नहीं देखी जाती, और भी बहुत कुछ देखा जाता है। जलाल ने बहुत हकीकत पसंदाना अंदाज में कह रहा था। जलाल, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप उससे शादी कर लें? पहली बात ये कि मेरा इसके साथ कोई राब्ता नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरा इसके साथ राब्ता होता तब भी मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता था। मगर इसको आपके सहारे की ज़रूरत थी, सालार ने कहा। मैं नहीं समझता कि उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। अब तो बहुत अरसा गुजर चुका है, अब वह कोई ना कोई और सहारा तलाश कर चुकी होगी। जलाल ने इत्मीनान से कहा, हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो, वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रही हो। मैं इस तरह के इम्कानात पर गौर करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे लिए अपने करियर की स्टेज पर शादी करना मुमकिन ही नहीं है, वो भी इससे। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुम्हें इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इससे क्यों शादी नहीं करना चाहता, मैं तब उससे बता चुका हूँ, और इतने अरसे के बाद तुम दोबारा आकर फिर वही पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हो। जलाल ने इस बार कदरे नाराज़गी से कहा, मैं सिर्फ इस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी वजह से आप दोनों का हुआ, सालार ने नरमी से कहा। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, और मामा का भी नहीं हुआ होगा। तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो रहे हो। जलाल ने सलाद के चंद टुकड़े मुंह में डालते हुए इत्मीनान से कहा। सालार उसे देखता रहा। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो अपनी बात उसे कैसे समझाए। मैं इसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उसने कुछ देर बाद कहा, मगर मैं इसे ढूंढना नहीं चाहता। शादी मुझे इससे करनी नहीं है, तो फिर ढूंढने का फायदा? सालार ने गहरा सांस लिया। आप जानते हैं कि उसने किस लिए घर छोड़ा था? मेरे लिए बहरहाल नहीं छोड़ा था। जलाल ने बात काटी। आपके लिए नहीं छोड़ा था, मगर जिन वजूहात की बिना पर छोड़ा था, तो एक मुसलमान के तौर पर आपको इसकी मदद करनी चाहिए। आपको ये भी जानते होंगे कि वो लड़की आपसे मोहब्बत करती है, आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं दुनिया में कोई वाहिद मुसलमान नहीं हूँ, और ना ही मुझ पर यह फ़र्ज़ कर दिया गया कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँ। मेरी एक ही ज़िंदगी है, और मैं उसे किसी दूसरे की वजह से तो ख़राब नहीं कर सकता। और फिर तुम भी तो मुसलमान हो, तुम क्यों नहीं शादी करते हो उससे? मैंने तो तब भी तुमसे कहा था कि तुम उससे शादी कर लो, तुम वैसे भी इसके लिए नरम गोशा रखते हो। जलाल अंसर ने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा। सालार उसे खामोशी से देखता रहा। वो उसे बता नहीं सकता था कि उससे शादी कर चुका है। शादी? वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने कहा। मैं इस सिलसिले में उसे समझा सकता हूँ, तुम मेरा इससे राब्ता करा दो, तो मैं इससे तुमसे शादी पर तैयार कर लूंगा। अच्छे आदमी हो तुम, और खानदान वगैरह भी ठीक ही होगा तुम्हारा। कार तो 1.5 साल पहले भी बड़ी शानदार रखी हुई थी तुमने, इसका मतलब है कि रुपया भी होगा तुम्हारे पास। वैसे यहाँ किस लिए हो? एमबीए कर रहा हूँ, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। जॉब तुम्हें तो मिल ही जाएगी। रुपया वैसे भी तुम्हारे पास है, लड़कियों को और क्या चाहिए? मामा तो वैसे भी तुम्हें जानती है। जलाल ने चुटकी बजाते हुए सारे मसले का हल बताया। सारा मसला तो इसी जानने ने पैदा किया है, वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा जानती है। सालार ने जलाल को देखते हुए सोचा। वो आपसे मोहब्बत करती है, सालार ने जैसे उसे याद दिलाया। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं भाई, लड़कियां कुछ ज्यादा जज्बाती होती हैं इस मामले में, जलाल ने कदरे बेजारी से कहा। ये वन साइडेड लव अफेयर तो नहीं होगा, आप किसी ना किसी हद तक तो इसमें इन्वॉल्व जरूर होंगे। सालार ने कदरे संजीदगी से कहा। हाँ, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था, मगर वक्त और हालात के साथ साथ तरजीहात भी बदलती रहती हैं इंसान की। अगर आपको वक्त और हालात के साथ अपनी तरजीहात बदलनी है, तो आपको इसके बारे में मामा को इन्वॉल्व होते हुए बता देना चाहिए था। कम से कम उससे ये होता कि वो आपसे मदद की तवक्को नहीं रखती, आप पर इस कदर इन्हिसार नहीं करते, इतना डिपेंड तो आप पर नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो नहीं कहेंगे कि आपने उससे शादी के हवाले से भी कोई बात या वादा किया नहीं था। जलाल कुछ कहने के बजाय खश्मगी नज़रों से उसे देखता रहा। तुम मुझे क्या जताने और बताने की कोशिश कर रहे हो? उसने चंद लम्हों के बाद उखड़े हुए अंदाज में उससे कहा। उसने जब मुझसे पहली बार राब्ता किया तो आपका फ़ोन नंबर एड्रेस देकर उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पेरेंट्स से शादी की बात कर ली है। मैंने उसे अपना फ़ोन दिया था कि वो आपसे ये बात खुद पूछ ले। यकीनन इस्लामाबाद आने से पहले आपने इससे ये कहा होगा कि आप इस शादी के लिए अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। आपने यकीनन पहले मोहब्बत वगैरह का इजहार के बाद उसे प्रपोज किया होगा। जलाल ने कुछ बरहमी से उसकी बात काटी। मैंने इसे प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे किया था। मान लेता हूँ उसने प्रपोज किया था, तो आपने क्या किया? इनकार कर दिया? वो चैलेंज करने वाले अंदाज में पूछ रहा था। इनकार नहीं किया होगा, सालार अजीब अंदाज में मुस्कुराया।
اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے۔ آپ کو بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر بہت مایوس ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بارے میں۔ مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو یا لوگوں کو امپریشن دیتا پھرتا ہو کہ وہ مدد کے لیے پھیلائے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا، سالار اٹھ کھڑا ہو۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کی مدد کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر آپ انکار پر مصر ہیں، تو میں تو کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر، آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مسافے کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی انداز میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹ از ریئلی این ایڈیٹس ورلڈ آؤٹ ہیئر۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔ جلال انصر سے ملاقات کے بعد وہ اسے اپنے احساسات کا کوئی نام دینے میں ناکام تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہونا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوال پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والے اثر مختلف ہوتا، تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رو سے پھر وہ الجھن کا شکار ہو جاتا۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی۔ وہ گیمز یا صرف ڈسکشنز میں اپنی کلاس فیلو کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں ان کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی سارا وقت وہ لائبریری میں گزارتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا تھا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ میں؟ سالار نے اس کے تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے اور پھر میرے جیسے آدمی میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنی مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکا، اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو، اس پر بھی میں حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز ہو تو دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے لیے ذہن پر اللہ کا بھی حق ہے، خالد نے کہا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے، میں اس عمر میں نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں بھی کر لو گے۔ سالار اس موضوع پہ پھر کوئی بات مزید نہیں کی، مگر اس رات اس نے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتے رہا، پھر اس نے مدھیم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے، خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا،
میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ میرا ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز پھرا گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو۔ اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا ہو۔ سالار اس رات جاگتا رہا اور آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارا کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے سے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹے میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ آخر چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخر چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بہت دقت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فصاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود کبھی اپنے کمرے کی لائٹ آف نہیں کر سکا تھا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔